الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا بقدر عظمت ذاتک فی کل وقت وحین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج کے ایام کی جو فضیلتیں ہیں راتوں اور دنوں کی، ان کے حوالے سے آج کے درس میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آنے والے راتوں اور دنوں کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سورۃ الفجر میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ فجر سے مراد مفسرین کرام نے متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ فجر سے مراد معروف صبح ہے، ہر دن کی صبح یہ بھی ہے۔ فجر سے مراد یوم النحر 10 ذی الحج کا دن ہے کہ قربانی کا دن ہے وہ۔ فجر سے مراد محرم الحرام، یکم محرم الحرام کی نئے سال کی نئی صبح۔ متعدد اقوال ہیں علماء کرام کے، مفسرین کرام کے۔ ہر دن کی صبح بھی مراد ہو سکتی ہے، یوم النحر عید الاضحیٰ کے دن کی صبح بھی مراد ہو سکتی ہے، یکم محرم الحرام کی صبح بھی مراد ہو سکتی ہے، اور معروف صبح بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا، والصبح اذا اسفر، صبح کی قسم جب روشن ہو جائے۔ کہیں فرمایا والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم جب وہ طلوع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کے خالق ہونے پر اپنی مدح بھی فرمائی، فرمایا فالق الاصباح، وہ صبح کو نکالنے والا ہے۔ اور صبح کی فجر سے مراد نماز بھی مراد ہے کہ فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ رات کے فرشتے جانے والے ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے جو ذمہ داری ان کی ہوتی ہے دن کی، وہ آنے والے ہوتے ہیں، یہ جمع ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر میں قرآن پڑھنے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو چونکہ آج کے موضوع میں یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج کی جو شان بیان ہوئی ہے، یہ ایام ایسے بابرکت ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذو الحج کے 10 دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ اور کسی دن میں نیک عمل کرنا اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ مسلمانوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، ماں سوا اس کے کوئی شخص جہاد کے لیے جائے، اس کی جان بھی شہید ہو جائے، اس راہ میں اس کا مال بھی خرچ ہو جائے، یعنی اس کی جان اور مال میں سے کوئی چیز نہ لوٹے، وہ عمل تو محبوب ہے ان دنوں میں۔ یہ ایسے یعنی ایام ہیں، ایسے یہ محبوب دن ہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ذی الحج کے 10 دنوں سے زیادہ کسی اور دن میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند نہیں۔ ان دنوں میں سے ہر دن میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ ان دنوں کی راتوں میں یکم ذی الحج سے ان دنوں کی راتوں میں قیام کرنا، بیداری اختیار کرنا شب قدر کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو روزہ یکم ذی الحج سے 9 ذی الحج تک، باقی آگے عید کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ راتوں میں عید کی رات بھی قیام کرنا، ان راتوں میں قیام کرنا یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔